معاملہ کوئی 80-90 ارب کا ہے. پاکستان پہ لے جائیں تو مور دین 100 بلین کہ 3030 بچوں کا 8.7 ملین دیا، 26 بلین دیا گیا ہے. وہ 72 بلین موجودہ چیف منسٹر صاحبہ نے 2.8 بلین یعنی کہ تقریباً 3 ارب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام انکہی ود نسیم شاہد کے ساتھ میں حاضر ہوں. یہ پروگرام ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی نمایاں شخصیات ہیں وہ علم سے، تجربے سے اور مشاہدے سے کس طرح اس معاشرے کو بہتر بنا رہی ہیں، ان کے تجربات سے، مشاہدات سے استفادہ کریں. تو آج کے اس پہلے پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے ان کے بارے میں بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. یہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارے افسران آتے ہیں، اب بھی آئیں گے، آتے رہیں گے، ان کا تعارف جو ہے ہمیشہ ان کے عہدے کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن جناب عامر کریم خان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں لوگ ان کا نام کو جانتے ہیں اور شاید عہدہ ان سے پیچھے رہ گیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کسی کا عہدہ پیچھے رہ جائے اور اس کی شخصیت اپنے نمایاں کاموں کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے بہت آگے آ جائے. تو عامر کریم صاحب آج میں بتاتا ہوں کہ گراس روٹ لیول تک لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ کسی عام آدمی سے بھی نام پوچھیں گے کہ یہ جو کام کروا رہے ہیں یہ وہ فوراً آپ کو بتائے گا یہ عامر کریم صاحب کمشنر آئے ہوئے ہیں، وہ بڑا کام کرا رہے ہیں. تو یہ ملتان کے لیے ایک بلیسنگ ہے اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے وقت نکالا. آپ کا نسیم صاحب بہت شکریہ. آپ نے ایک بڑا بھرپور انٹرو دیا ہے میری شخصیت کے بارے میں، تو اس پہ آپ کا نہ صرف شکریہ لیکن آپ نے اس انٹرو نے تو میری جو ذمہ داری ہے وہ اور بڑھا دی ہے کہ آپ کے گمان کے مطابق، آپ کی انفارمیشن کے مطابق لوگ عامر کریم کے بارے میں، کمشنر ملتان کے بارے میں کیا سوچتے، تو ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو، آفیسر کو، ایسے شخصیت کو جس نے کام کیا اس کی آپ ستائش اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اس کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی. تو اس وقت لوگوں کا دل کر رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے کئی کالم بھی لکھے ہیں عامر کریم خان صاحب کے بارے میں. لوگوں کا دل کر رہا ہے کہ ان کی تعریف کریں، کیونکہ ایک شخص صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی بہتری کے لیے، شہر کی بھلائی کے لیے، نہ صرف اس ملتان کے بلکہ پورے ڈویژن میں عامر کریم خان صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ مثالی ہیں. تو میں سر یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب 1.25 سال پہلے آپ ملتان آئے تو کیا آپ کے وہم و گمان میں یہ چیز تھی کہ میں نے کوئی ایسے کام کرنے ہیں کہ میں عوام کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاؤں گا؟ نسیم صاحب، میری جب پوسٹنگ جنوری 2025 میں حکومت پنجاب نے کی تو میرے پیش نظر یہ چیز ضرور تھی کہ میں نے ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے عوام کے اندر ایک تو اداروں کے اوپر ٹرسٹ قائم ہو، اور دوسرا لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہے. وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہو سکتا ہے، وہ انفراسٹرکچر میں ہو سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں میرے پیش نظر تھیں کہ میں نے اپنے اس ادارے کا، کمشنر کے آفس کا تقدس بحال کرنا ہے اور لوگوں کو یہ فیسلٹی دینی ہے کہ وہ میرے تک پہنچیں، کیونکہ جب تک وہ میرے تک پہنچیں گے نہیں تو اپنے مسائل کیسے بتائیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ اپنے کام سے، اپنی ورکنگ سے آسانی پیدا کرنی تاکہ وہ اس کے دیر پا نکوش ہو. آپ نے یہ سوچا تو ہوگا کہ اس طرح کرنا ہے. کیا آپ کو یہ یقین بھی تھا کہ جو میرا یہ خیال ہے، میرا خواب ہے، میں اس نظام میں جو کہ پاکستان میں چل رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے اس پر عمل درآمد کر سکوں گا؟ یہ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کے اندر منفرد تھی کہ جیسے پہلے افسران ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں لیکن وہ بے بس بھی ہو جاتے ہیں، اپنے حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کو آپ نے گردن سے پکڑا نظام کو سیدھا کرنے کے لیے
اور پھر اس کے عوام کے لیے اس کو ایسا مفید بنا دیا ہے کہ اس شہر کو آج سے میں اگر 1.25 سال پہلے دیکھنا شروع ہوں ملتان کو، تو جب میں نکلتا ہوں رات کو شام کو، سارے ہمارے جو دوست ہیں احباب ہیں، بھئی یار شہر چمک رہے ہیں رات میں. تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں تھا کہ میں کر لوں گا یہ کام؟ نسیم صاحب دو چیزیں ہیں اس میں نا. ایک اس کا جواب فلسافیکل ہے. فلسافیکل سے مراد یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ ایک بلیسڈ آدمی ہوں. میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا ماشاء اللہ، بہت زیادہ فضل ہے، بہت زیادہ کرم ہے ماشاء اللہ. کہ جو چیزیں رب کی طرف سے مجھے خیالات آتے ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں، میرے دوست مجھ سے شیئر کرتے ہیں، تو میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ ان کی تکمیل کے لیے، جو آپ کا سوال بھی ہے، مجھے مشکل پیش نہیں آتی. ماشاء اللہ. راستے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نکال دیتی ہے. دوسرا، موجودہ چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے مجھے یہ بھی بہت زیادہ کانفیڈنس تھا 100% تک، کیونکہ میں یہاں آنے سے پہلے 1 سال موجودہ چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ کام کر کے آیا تھا، کہ جو دنیاوی طور پہ جنرلی ایک آفیسر کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جی جی. جو پریشر آ جاتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے. تو ان دو چیزوں کی بنیاد پہ میں نے جو چیز سوچی، جو چیز میں نے پلان کی، مجھے کسی نے بتائی، گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز آئیں، پالیسیز کو عمل درآمد کرانا ہے، مجھے کبھی بھی کوئی رکاوٹ پیش نہیں. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ راستے بنتے جاتے ہیں، وسائل ہوتے جاتے ہیں. جی بالکل. واہ. اور 1 سال کے دوران ہم نے ایسے بے شمار کام کیے ہیں. کچھ کام ہم نے وہ کیے ہیں کہ جو ہمیں سرکار نے کہے، جو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز تھی، جو ہمارا کام تھا، جو کمشنر کے عہدے کا تقاضا تھا. کچھ ہمیں ایسے کام بھی کرنے کا موقع ملا اس ملتان ڈویژن کے اندر، ان کی تفصیل میں آگے آپ سے شیئر کروں گا، کہ جو مطلب کسی نے مشورہ دیا، ہم نے اس کو پروسیس کیا، یار یہ تو ڈویبل ہے، اور اس کے لیے وسائل بھی پیدا ہو گئے، اور وہ کام ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا، اور بے شمار لوگوں کی زندگی میں آسانی بھی آ گئی. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ جو آپ کا کانفیڈنس تھا، جو آپ وہاں چیف منسٹر آفس میں سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، وہاں آپ نے غالباً چیف منسٹر کی طبیعت کو، ان کے مزاج کو سمجھا. آپ نے کہا کہ یہ کس قسم کی یہ ترقی چاہتی ہیں، کس قسم کا یہ ان کا ویژن ہے. تو اس ویژن کو آپ نے اپنا لیا، اور وہ بھی ایک طاقت بن گیا آپ کی، کانفیڈنس میں بھی آپ کی وجہ سے آ گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں آ کر ظاہر ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر ملتان رہے، لیکن آپ ڈویژنل کمشنر تو نہیں رہے. تو آپ کو یہ جو باقی اضلاع ہے ڈویژن میں، ان تک بھی تو آپ کی ایک نظر گئی ہے نا، ان کو بھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ وہاں کیا کیا کمی ہے، وہاں کیا کیا ترقیاتی کام ہونے چاہیے. تو اس تک آپ کیسے پہنچے اتنے کم عرصے میں؟ دو چیزیں اس میں ہوئیں کہ ایک تو میری جو ٹیم ہے نا، اب تو پچھلے کوئی 2-3 ماہ سے میرے چاروں ڈپٹی کمشنر نئے آ گئے ہیں. تو جب میں ملتان ایز کمشنر آیا تو اس وقت بھی جو ڈپٹی کمشنر تھے وہ کافی اچھے لوگ تھے. جی جی. تو انہوں نے مجھے اچھا فیڈ بیک دیا. دوسرا ایک میں نے اور کام کیا کہ میں نے اپنی یہ روٹین بنائی ڈے 1 سے، کہ میں ہر جمعرات کو ملتان ڈویژن کی کسی ایک تحصیل میں جاتا ہوں. اچھا. ملتان ڈویژن کی 14 تحصیلز ہیں. ٹھیک. تو اس وقت شاید میرا چوتھا یا 5واں راؤنڈ چل رہا ہے. تو میں تمام صبح تحصیل. جمعرات والے دن اپنے گھر سے نکلتا ہوں. اس دن میں دفتر نہیں جاتا ملتان والے، اچھا. تو میں سیدھا اس تحصیل میں جاتا ہوں. اس تحصیل کے ہاسپٹل کو وزٹ کرتا ہوں، THQ کو. ادھر یہ جو ستھرا پنجاب کا نظام ہے اس کو مانیٹر کرتا ہوں. ادھر اگر کوئی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو دیکھتا ہوں. لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہوں. کوئی انکروچمنٹ کی کارروائی ہوئی تو اس کو دیکھتا ہوں. اسسٹنٹ کمشنر نے کوئی بیوٹیفیکیشن کی چیز کی ہے اس کو دیکھتا ہوں. جی. اس کے علاوہ راضی ریکارڈ سینٹر ہے، اپنی چھت اپنا گھر، گورنمنٹ آف پنجاب کے جتنے انیشیٹو ہیں وہ آن گراؤنڈ جا کے دیکھتا ہوں. تو وہ پہلی دفعہ وزٹ کرنے سے آپ کو اورینٹیشن ہو جاتی ہے کہ تحصیل کبیر والا کے کیا مسائل ہیں اور کیا آپ نے حل کرنا ہے. جہانیہ کے، بہاڑی کے، بورے والا کے، شجاع آباد کے، وہ تمام مسائل کا آپ کو ادراک ہو جاتا ہے. دوسرا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹیم پہ بلیو کرتا ہوں. جی. میں اپنی ٹیم کے ساتھ انٹریکشن کافی زیادہ کرتا ہوں. صحیح. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیسلٹی ہے ویڈیو لنک کی ٹیکنالوجی کی. جی جی. تو وہ بھی ایشوز ٹو ایشوز ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ میرا اپنے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ، اسسٹنٹ کمشنرز کے ساتھ جس طرح کا ایشو ہوتا ہے وہ بھی ہم انٹریکشن کرتے ہیں.
تو اس سے بھی پھر پورے ڈویژن کی تمام تحصیلوں کی جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، جی ڈیولپمنٹ کے جی ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کا پھر مجھے اندازہ رہتا ہے۔ جو ایک افسر ہوتا ہے چاہے وہ ڈویژنل ہو یا ڈسٹرکٹ کا ہو، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کی ذمہ داریوں کے۔ ایک پہلو تو ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرائے، اور دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ وہ اچھی گورننس بھی دے۔ تو آپ کا ایک پہلو جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ جا رہا ہے، لوگوں کے ایک تاثر میں آیا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا آپ کا ایک پہلو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ جا رہا ہے۔ ملتان کو، باقی اضلاع کو، وہاڑی روڈ بن گئی، وہ ملتان ایونیو بن رہا ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کیا گورننس پر بھی آپ نے توجہ دی؟ جی نسیم صاحب، ہم نے کوشش کی ہے کہ گورننس پہ بھی توجہ دے۔ جس طرح میں نے شروع میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گورننس کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہو جائیں۔ بالکل دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ سسٹمز ایسے بنا دیں۔ تھرڈ اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی گورننس کے حوالے سے کوئی فیلئر ہے، کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو اس پہ آپ مناسب جو بھی تحقیق ہے، انکوائری ہے، اس کے بعد پھر آپ کا میسج ایکشن بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو میں نے جو پہلے والا کمپوننٹ ہے اس کی طرف بھی بڑی توجہ دی ہے۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی 9 سوا 9 بجے آفس چلا جاتا ہوں، اور مجھ سے اگر کسی بندے نے بھی ملنا ہے ملتان ڈویژن کے، تو نہ تو اس کو چٹ کی ضرورت ہے، نہ ٹیلی فون کروانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں آفس میں میٹنگ میں نہیں ہوں آفس میں، تو میں لوگوں کو ملتا ہوں، ان کی بات بھی سنتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کے مسائل حل کروں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز دوں۔ تو اس سے لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے، لوگ میرے پاس اب زیادہ آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات میں لوگوں کی تھوڑا سا کاؤنسلنگ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ لودھرا سے آئے ہیں، بہاڑی سے، کھانے وال سے، وہاں کیوں نہیں؟ تو وہاں ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ یہ جو کام کی نوعیت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ کمشنر صاحب کے پاس چلے جائیں۔ دوسرا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو جمعرات کو جانا ہے تحصیل میں، وہ بھی گورننس کو امپروو کرنے کی شکل ہے، بالکل کہ جب ایک ڈویژن کا سربراہ سربراہ پہنچے گا، مہینے میں ایک دفعہ کسی ٹی ایچ کیو کے اندر جائے گا اور اس کا پورا جائزہ لے گا، تو اس کے معاملات بہتر ہوں گے، گورننس ٹی ایچ کیو کی بہتر ہوگی، اراضی ریکارڈ سینٹر کی بہتر ہوگی۔ پھر وہ جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے چیز سامنے آ جاتی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ پروبیبلی دسمبر میں ایک ہمیں موقع ملا کہ ایک پرسسٹنٹ کمپلینٹ آ رہی تھی کہ جو آپ کا سب رجسٹرار کا آفس ہے، وہاں پہ جو ہمارے سٹیمپ وینڈرز ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ آکوپائی کیا ہوا ہے، اور جب ہم نے اس کو چیک کیا، ایک سب رجسٹرار ٹرانسفر ہوا، دوسرا آیا وہ بھی اسی رنگ میں رنگا گیا، پھر تیسرا آیا وہ بھی اسی طرح ہو گیا، تو پھر مجھے شاید وہ میرے منصب سے میچ نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے خود جانا لیکن پڑا۔ آپ خود نکلے، خود گئے، ہاں۔ لوگوں کو موقع پہ پکڑا، اور جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کروایا، پہلے پولیس کے ذریعے اور پھر اینٹی کرپشن کے ذریعے، تو وہ پتہ چلا کہ وہ معاملہ 3 یا 4 بندوں کا نہیں، وہ تو سینکڑوں بندوں کا ہے۔ جی جی پھر اس کے اندر ہم نے جب اس سرپرائز وزٹ کے بعد، لوگوں کی گرفتاری کے بعد، کرمنل پروسیڈنگ کے بعد، بورڈ آف ریونیو کو ریکویسٹ کی کہ آپ آڈٹ کریں۔ جب اس کا آڈٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 1 سال کا آڈٹ 5% ہوا، 1 سال کا، تو اس میں صرف ایف بی آر کی جو ٹیکس اویژن ہے وہ 23 کروڑ نکلی، 5% آڈٹ کی۔ اچھا، اب آپ اس اسکیل کو پورے سال پہ لے جائیں اور اس کو پورے پنجاب میں اگر لے جائیں تو یہ معاملہ کوئی 80-90 ارب کا ہے۔ ارب روپے کا۔ تو پھر ہم نے اس کو فارملی ٹیک اپ کیا ایف بی آر کے ساتھ، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے آڈینس کو، کہ اب ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ڈیٹا ہے جو پیلرا کے تحت کام کر رہا ہے، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اور ایف بی آر، اس کا ڈیٹا سنکرونائز کر دیا جائے۔ اچھا، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یا میں کوئی چیز سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم پروسیس اڈاپٹ کرنے کے بعد ہمیں ای اسٹیمپ پیپر نکل آتا ہے، اس ای اسٹیمپ پیپر کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کے جتنے ٹیکسز ہیں چاہے وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن ایف بی آر کے لیے آپ کو الگ سے بینک میں جانا پڑتا ہے۔ ملتان کے اندر یہ فراڈ ہو رہا تھا
کہ سپوز آپ اور میں ڈاکومنٹس رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، یہ دو فریق ڈاکومنٹس رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، تو اس کی اگر ایف بی آر کے ٹیکسز بنتے ہیں 12 لاکھ روپیہ، تو وہ جو اسٹیمپ وینڈر کا ریکٹ تھا، مافیا تھا، وہ دونوں میں سے ایک پارٹی کو کہتا تھا کہ جی آپ ہمیں 3 لاکھ روپے دے دیں، وہ ایک جعلی رسید لگ جاتی تھی، کیونکہ سب رجسٹرار بھی اس کا حصہ ہوتا تھا۔ حالانکہ ایف بی آر کی ویب سائٹ یہ الاؤ کرتی ہے آپ کو کہ آپ وہ رسید کا نمبر اگر ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جا کے کریں تو آپ کنفرم کر دے گا کہ آیا یہ ملتان کی رسید ہے یا کوئٹہ پشاور کی یا فیصل آباد کی ہے، کیونکہ وہ اس ریکٹ کا حصہ تھا، انٹینگل ہوئے تھے تو وہ ویریفیکیشن نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے اس ہیومن اینگل کو ختم کرنے کے لیے سنکرونائزیشن کی بات کی، تو وہ اب اگلے میکسیمم اپریل کے فرسٹ ویک میں ہو جائے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں جو آپ نے گورننس کی بات کی ہے کہ اس قوم کا بلین آف روپیز اگر آپ اس کو پنجاب پہ لے جائیں تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ والیوم کو 80-90 ارب بنے گا، اور پاکستان پہ لے جائیں تو مور دین 100 بلین۔ یہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا سکینڈل ایک ضلع میں آپ دیکھیں ہو رہا ہے، تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہوگا، کس طرح ہو رہا ہوگا۔ بہت اہم یعنی گفتگو ہماری عامر کریم خان صاحب سے جاری ہے، تو ٹائم ہوا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب بات ہو نئی گاڑی کی حفاظت کی تو انتخاب بھی ہونا چاہیے جدید۔ پیش ہے سعودی لیوب 101 0W20 جدید گاڑیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی انجن آئل، الٹرا لائٹ ویسکوسٹی فارمولا جو انجن کو دیتا ہے فورن اسموتھ اسٹارٹ اور ہر ڈرائیو میں بہترین رسپانس، کم رگڑ، زیادہ حفاظت، انجن کی زندگی میں اضافہ اور فیول ایفیشنسی میں واضح بہتری۔ چاہے شہر کی ڈرائیونگ ہو یا لانگ روٹ کا سفر، سعودی لیوب گیسو 1 دیتا ہے مسلسل پاور اور ایکسٹرا مائلیج۔ نئی جنریشن انجنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ آپ کی گاڑی رہے پرفارمنس میں سب سے آگے۔ سعودی لیوب گیسو 1 0W20 جدید ٹیکنالوجی، اسموتھ پرفارمنس اور زیادہ مائلیج۔ یہ تو ناظرین وقفے سے ہم واقف آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر ملتان عامر کریم خان صاحب، اور وقفے سے پہلے یہ گفتگو کر رہے تھے، وہ سارے ہمارے احباب کے علم میں بھی ہے، میڈیا کے علم میں بھی ہے، جو انہوں نے ملتان میں رجسٹری برانچ میں جو انتہا کی کرپشن تھی، اس میں خود انہوں نے ایک دن وہاں ایسے گئے کہ جیسے باقاعدہ ایک چھاپا مارنے والی صورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا کہ پنجاب حکومت کو رولز بدلنے پڑ گئے۔ پنجاب حکومت نے اب نئے طریقہ کار کے مطابق، اور ایف بی آر نے یہ سوچا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ضیاع ہو رہا ہے سارے لوگوں سے مل کے، تو اس کا خیال کیسے آیا تھا آپ کو بھئی میں خود جاؤں؟ خیال ایسے نسیم صاحب آیا کہ مستقل مختلف لوگوں کی طرف سے کمپلینٹس آ رہی تھی کہ ہم سب رجسٹرار کے آفس میں جاتے ہیں، خاص طور پہ جو سب رجسٹرار سٹی کا آفس ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ملتان شہر میں سب رجسٹرار سٹی اور کینٹ کا دفتر ایک ہی بلڈنگ میں ہے، جس کو تحصیل والی بلڈنگ کہتے ہیں، کہ وہاں پہ سب رجسٹرار اویلیبل نہیں ہوتے، شام کو سارا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، لوگ سارا دن ذلیل ہوتے رہتے ہیں، پھر یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف گروہ ہیں، سارے معاملات وہ طے کرتے ہیں، سب رجسٹرار ریلیونٹ ہے۔ تو میں نے اس چیز کی مختلف ذرائع سے تحقیق کروائی تو پتہ چلا یہ بات درست ہے۔ تو پھر ہم نے وہ سب رجسٹرار کو بدلنے والا معاملہ کیا، ایک کو بدلا، دو کو بدلا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ کمپلینٹس لوگوں کی مسلسل آ رہی تھی۔ جو آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ ایک بطور سربراہ، کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے تو بائی ورچو آف مائی ڈیزگنیشن مجھے ہیڈ کوارٹر پہ زیادہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے۔ پھر وہ جو لوگوں کو میں نے ایک ایکسیسیبلٹی دے دی تھی، اور جو بات آپ نے شروع میں کی ہے نا کہ میں کیونکہ چیف منسٹر آفس سے آیا تھا، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، میں شاید اس کو اس طرح نہ کر سکتا، تو مجھے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن بھی بڑا کلیئر تھا، جی جس کو ہم زیرو ٹالرنس کہتے ہیں اگینسٹ کرپشن کے حوالے سے۔ تو مجھے لگا کہ مجھے یہ کام اب خود کرنا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ یہ میرے منصب کا کام ہے یا نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹ رجسٹرار کے طور پہ ڈپٹی کمشنر کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو پرپز یہ تھا کہ برائی کو ختم کرنا۔ بعض اوقات ہم مختلف کمپارٹمنٹس میں کام کرتے رہتے ہیں کہ ایک چیز میری انٹرونشن سے ختم ہو سکتی ہے تو مجھے کر لینی چاہیے، الٹیمیٹلی پبلک گڈ ہے۔ ہم نے ابھی تک جتنی بات کی اس میں کو آپ نے خود 4-5 دفعہ گورننس کی بات کی ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارا ایکشن جو تھا یہ دسمبر میں ہوا ہے، اور ابھی بھی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں۔ میں اگلے دن شاید بورے والا گیا سہولت بازار کے اندر،
اچھا افضل کھوکھر صاحب آئے جو اس کے اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، تو میں ادھر ان کے ساتھ افتتاح کے لیے گیا رمضان المبارک سے جسٹ پہلے. تو ادھر مجھے ایک آدمی رش میں ملتا ہے اور کہتا ہے جی میرا بہاولپور سے تعلق ہے، تو آپ نے وہ جو ملتان رجسٹری برانچ میں ایکشن کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، تو یہ بہاولپور میں بھی کروائیں. واہ، تو یہ آپ کا وہ تصور کرتے ہیں کہ آپ وہاں بھی تصور. کروا سکتے ہیں. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس رہتا کمپارٹمنٹ میں کہ نہیں یہ فلاں صاحب نے کرنا ہے فلاں نے کرنا ہے، تو پھر نہ ہوتا. شاید یہ امپیکٹ اس کا نہ آتا، بلکہ آپ کی کمیونٹی سے اور مختلف جو سیکشن ہے سوسائٹی کے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ معاملہ پہلے بھی کئی افسران تک اٹھایا گیا تھا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اس کو اوائڈ کر دیا جاتا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، جس طرح میں نے آپ کو آغاز میں کہا ہے پروگرام کے کہ میں ایک بلیسڈ آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ فضل ہے. بالکل تو ماشاءاللہ. میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں یہ کام میرے ہاتھ سے ہونا تھا اور یہ ہو گیا. اچھا، یہ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے آپ کی وجہ سے پنجاب میں کہ آپ نے کمشنری کے ماڈل کو تبدیل کر دیا. عام طور پر ہم یہ ہمارا جمپل ہیں یہاں پتہ نہیں 78 کمشنر آ گئے ہم سے بھی پہلے، وہ ایک محدود دائرے میں کام کرتے تھے، اپنا ایک دفتر تھا، ایک مانیٹرنگ کا رول ہوتا تھا اور وہ وہیں بیٹھ کے فائلیں نکالتے تھے، دستخط کرتے تھے. یہ جو باہر آنے کا عمل ہے دفتر سے، یہ آپ نے متعارف کرایا ہے. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کے مختلف ڈویژن میں کمشنر جو ہیں وہ اس کی پیروی کرنے لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا کامیاب ماڈل ہے. تو اس ماڈل کو متعارف کراتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا چیزیں تھیں کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ لوگ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو کمشنر ہوں تو مجھے یہ کیوں کرنا چاہیے، وہ ڈی سی کرے گا، اے سی کرے گا. تو یہ خیال بھی آپ کو اللہ کی بلیسنگ کی وجہ سے ہے یا آپ نے سوچا کہ اس طرح اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کی بلیسنگ کی وجہ سے ہے. دیکھیں نسیم صاحب، 9 ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں جن کو حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ کمشنر لگانا ہے. کمشنر لگانے کے لیے اگر میں تھوڑا سا تحقیق کروں تو شاید کوئی 50-60 یا اس سے زیادہ لوگ اہل ہوں گے. ظاہر ہے. ان 50-60 یا 70 لوگوں میں سے 9 لوگوں کا سلیکٹ ہونا تو بالکل یہ بلیسنگ ہے. آپ بلیسنگ. تو جب آپ اس بریکٹ میں آگے، آپ اس کو امیجن کریں نا، ایک پنجاب ہے اور اس کے اندر 9 ڈویژن اور 9 سربراہ ہیں اس کے انتظامی طور پہ، چاہیے. تو پھر اس چیز کا کچھ تقاضا ہے. وہ تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. ہاں. دیکھیں آپ نے اگر کام کرنا تو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. میں آپ کو سیلاب کی مثال دیتا ہوں کہ جب سیلاب آیا تو ملتان ڈویژن کی 14 تحصیلیں ہیں، 14 میں سے 11 کے اندر سیلاب آیا، کسی میں کم آیا کسی میں زیادہ آیا. اب اگر میں اسی رول میں رہتا جس کو آپ سیریمونیل رول کہنا چاہ رہے ہیں، بالکل، تو اور میں فرنٹ پہ خود نہ جاتا تو شاید جو میرے نیچے افسران ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح سن لیتے. تو کہ جی کمشنر صاحب نے تو بس سیریمونیل کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے آنا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے. تو میرے بعد والے افسر بھی شاید ایسا کرتے. تو لیکن جب میں خود تھا، جس کو کہتے ہیں لیڈ فرام دی فرنٹ تھا، تو اس سے پھر ہم سارے ایز اے ٹیم کام کرتے تھے، موقع پہ رہتے تھے، ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو جاتی تھی. دیکھیں نا، اگر میں آدھا گھنٹہ وزٹ کر کے کسی بھی کرائسس میں واپس آ جاؤں، میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. کہ جب پہلے دن ہم گئے رات کو جلال پور پیر والا کے اندر، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے گو کے لوگوں کو اطلاعیں دے دی تھی جو دریا کے بیڈ کے اندر تھے، اور لوگ ایک دفعہ باہر بھی آ گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ ابھی پانی بہت دور ہے، کیونکہ وہ ڈیکڈ سے دریا کے اندر رہ رہے تھے اور ان کے اپنے کچھ نظریات ہوتے ہیں، ظاہر ہے. وہ دوبارہ چلے گئے. پانی تھوڑا سا ان کی ایکسپیکٹیشن سے پہلے آ گیا. اب وہ پینک کریٹ انہوں نے کر دی، ہمیں نکال لے. ہم نے پروسیس دن کے ٹائم پہ شروع کیا تو شام ہو گئی. اب ہمارے موبائل پہ، ٹیلی فونز پہ مختلف لوگ کہ جی ہمیں نکال لیں، میرے رشتہ داروں کو نکال لیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں آبادی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ہماری میپنگ اس طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوئی کہ دریا کے اندر کتنے لوگ رہ رہے ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ 4-5 ہزار لوگ ہوں گے، ہم ان کو نکال لیں گے. شام ہو گئی، سینکڑوں لوگوں کو ہم نے نکال لیا.
اب میں بطور کمشنر رات کے 8-9 بج گئے ہیں، موقع پہ ادھر بند کے اوپر بیٹھا ہوں جلال پور پیر والا. تو آرمی کی ٹیمز بھی آئی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک نیا کام ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے جو پاکستان آرمی کے لوگوں نے اعتراف کیا کہ جنرلی ہم رات کو ایویکویشن نہیں کرتے، لیکن جلال پور پیر والا میں ہم نے کی ہے. اچھا. ریسکیو 11 2 کی گورنمنٹ آف پنجاب کی بوٹس ہیں اور پاکستان آرمی کی بوٹس ہیں. شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو وہاں پہ میرے ایک آفیسر نے مجھے کہا، کیونکہ میں موقع پہ موجود تھا، ڈیسیژن میکنگ کتنی فاسٹ ہو جاتی ہے. ہاں جی. تو اب میں جانے کا نام نہیں لے رہا تھا کیونکہ میرا کنسرن تھا کہ لوگوں کو کیسے نکالا جائے، اور یہ سوچ ہی ہماری نہیں تھی کہ ہم نے واپس چلے جانا، یہ صبح کریں گے. صبح آئیں گے تو کیا ہوگا یہاں. اسی طرح مشاورت کر رہے تھے اسی بند کے اوپر بیٹھ کے، بلوچوا بند ہے جلال پور پیر والا کا. تو میرا ایک آفیسر کہتا ہے جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیر والا ہے، اس وقت تو میرے دفتر میں تھا، کہتا ہے سر کہ اگر اس طرح آپ کریں کہ 10-12 کشتیوں کا ایک قافلہ بناتے ہیں، کیونکہ ہماری جو بوٹس ہیں نا، کچھ یہاں پہ مجھے ریالٹیز بھی بتانی ہے کہ ہماری جو بوٹس ہیں وہ لائٹ ماؤنٹڈ نہیں ہے، رات کو آپریٹ نہیں کر سکتی، تو آپ کو مینولی ٹارچ پکڑنی پڑتی ہے، بڑے سائز کی وہ ایمرجنسی ٹارچ جس کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا جی اگر ایک 10-12 کشتیوں کا کیولکیڈ بنے اور وہ جائے، تاکہ ایک تو وہ اکٹھے رہیں گے اور وہ ایک دفعہ چکر لگا کے آئیں، کیونکہ جہاں سے ہم یہ ریسکیو آپریشن کر رہے تھے وہاں سے اندر ایک سائڈ پہ جانے کے لیے گھنٹے سے زیادہ لگتا تھا، کیونکہ پانی کے اندر تو کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی موڑ نہیں ہوتا، پھر رات کو. اور یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ جو ہمارے ریسکیو کے ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ سارے ملتان یا جلال پور پیر والا کے نہیں ہوتے، ظاہر مختلف جگہ سے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، کوئی ڈسکا سے آیا ہے، کوئی بکھر سے آیا ہے. ان کو تو راستوں کا پانی میں ویسے بھی کیسے راستوں کا پتا ہو، پھر رات میں. تو اس نے کہا جی کہ کرتے ہیں. میں نے کہا کون کرے گا؟ پاکستان آرمی تو کہتی کہ ہم رات کو آپریشن نہیں کرتے، 11 2 بھی کہتا ہے. تو اس نوجوان آفیسر نے یہ کہا کہ سر میں لیڈ کروں گا. فوجی میں نہیں، میرا وہ جو آفیسر تھا جو آج کل جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس وقت جلال پور، اس نے کہا کہ جی میں لیڈ کروں گا، میں کشتی میں بیٹھوں گا اور میں جاؤں گا. میں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، تھپکی بھی دی. تو میں نے کہا تمہارے پاس موبائل ہے؟ کہتا سر میرے موبائل کی بیٹری، کیونکہ ہم دوپہر سے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اپنا موبائل اس کو دیا، سرکاری موبائل، اس کی بیٹری ٹھیک تھی. تو میں نے کہا یہ میں تمہیں آدھے گھنٹے بعد کال کروں گا. نسیم صاحب صرف اس ایک ڈیسیژن سے ہم نے اس رات تقریباً کو 200 بندوں کو نکالا ہے. صبح تک آپریشن رہا مسلسل. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم شام کو جیسے اندھیرا ہوا تھا گھر آ جاتے، جو ایس او پی تھی گھر آ جاتے، خدا نہ خواستہ ان 200 بندوں میں سے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک جان بھی چلی جاتی تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ بالکل. تو اس لیے اگر آپ سیریمونیل رہیں گے، آپ بے شمار دفعہ سڑکوں سے گزرتے ہیں. یہ مسلم ہائی اسکول ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا اسکول ہے. 90s میں، لیٹ 90s میں کچہری کا فلائی اوور بنا ہے. کچہری فلائی اوور سے آپ اترتے ہیں کلمہ چوک تک، یہ چند میٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تو یہ کنجیشن ہو جاتی تھی. ایک دن ایسے ہی گزرتے گزرتے خیال آیا کہ یار اگر اسکول کی دیوار کو دیکھا جائے، اگر یہ پیچھے ہو سکے تو یہ ٹریفک کنجیشن دور ہو سکتی ہے. میں یہ سوچ کے اسکول کے اندر چلا گیا، میرے ساتھ میرا ڈپٹی کمشنر بھی تھا. ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ سے 8 فٹ پیچھے ہو سکتی ہے، ایک جگہ سے 12 فٹ ہو سکتی ہے. اچھا. ہم نے باقاعدہ اسکول ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لی، انہوں نے باقاعدہ پرمیشن دی، اور ایم ڈی اے کو ہم نے کہا کہ وہ دیوار نہ صرف پیچھے کی، اب اس کو خوبصورت بھی کر دیا. تو اگر یہ سیریمونیل والا ہوتا جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو پھر آپ گزر جاتے وہاں سے. تو 99 سے اب آپ صاحب علم ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ 99 سے لے کے میرے سے پہلے کتنے قابل لوگ ہیں. یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، صرف یہ ہے کہ وہ فضل والا معاملہ مجھے لگتا زیادہ ہے. یہ آپ کی باطنی آنکھ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے یا آپ کی ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے؟ دیکھ تو ظاہری آنکھ تو ظاہر ہر ایک کے پاس ہے، پہلے کمشنر ہوں گے ان کے پاس بھی تھی، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے ابھی 2 دن پہلے ایک ایسی جگہ پر ملتانی کارنر بنا دیا ہے جو میرے خیال جب میں اسٹوڈنٹ تھا 1978 میں، جب ہم بوسٹن روڈ کالج جاتے تھے، اس کو میں اس وقت سے دیکھ رہا تھا کہ یار ایک خالی سی جگہ پڑی ہے، پتہ نہیں کسی کی ہے، وہ بندہ فوت ہو گیا ہے یا کیا، اس کو آپ نے تلاش کر لیا، اس کو ملتانی کارنر بنا دیا. وہ اب اس علاقے کی ایک خوبصورت چیز ہے. پھر آپ
یعنی قلعے پہ لائبریری کو بنا رہے ہیں، پھر آپ نے چوک بنا دیے ہیں، پھر آپ نے سڑکیں کھلی کرا رہے ہیں، پھر آپ ملتان ایونیو جیسا منصوبہ لے آئے ہیں ملتان میں، جو اس کا میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل جو ہے نا ایک چہرہ بنائے گا ملتان کا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ایک افسر کے لیے، ایک طرف اس کا پورا نظام بھی چل رہا ہے جو اس کی ذمہ داریوں کا ہے، دوسری طرف وہ یہ ایکسٹرا ذمہ داریاں بھی ادا کر رہا ہے۔ تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پیشن ہے، یہ آپ کی لگن ہے، یہ آپ کا شوق ہے، یا آپ کے اندر ایک ایسی لہر ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دیتی؟ آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، ایک تو چیز اس کو میں کہوں گا کہ کمٹمنٹ ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ جب چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے کمشنر ملتان بھیجا تو میرے پیش نظر تھا کہ یہ ہر ایک کے حصے میں یہ چیز نہیں آتی، تو مجھے کچھ کرنا ہے، بہتری کرنی ہے، تو یہ بنیادی چیز پیش نظر تھی۔ تو ساتھ ظاہر ہے پھر کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے بائی دی بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ 2012 سے آنورڈ 5 ڈفرینٹ چیف منسٹر صاحبان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو تمام چیف منسٹر صاحبان جب کسی کو ڈپٹی کمشنر لگاتے ہیں، کمشنر لگاتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، آر پی او لگاتے ہیں، ڈی پی او لگاتے ہیں، سیکٹریز لگاتے ہیں، ڈی جیز لگاتے ہیں، تو وہ نا سب کو ہی یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے کام آنا ہے، اچھا کرنا ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہے، کرپشن نہیں کرنی۔ تو لیکن پھر آگے سلسلہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا جو کمٹمنٹ لیول ہوتا ہے اس کو پورا کر لیتا ہے۔ تو اور کمٹمنٹ، پیشن، یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ دنیا کے کسی شاپنگ مال سے آپ کو نہیں ملتی، یہ آپ کے اندر ہے۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کمفرٹ زون سے ہم باہر نہیں نکلتے۔ جس طرح ابھی پیچھے ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ ابھی ایک ہم نے کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے کہ کمشنر کا کام ہے کہ صبح 9-10 بجے دفتر جائے گا، 2-3 میٹنگز کرے گا، کسی فنکشن میں جائے گا اور واپس آ جائے گا، گھر آ جائے گا۔ اب یہ کوئی قانون یا آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا، نہ ہمارے ایسٹا کوڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کے مطلب توجہ دینے سے کوئی بہتر ہو سکتا ہے، کوئی ہاسپٹل، سڑک، انکروچمنٹ، پارک، بیوٹیفیکیشن، سکول بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہ وہ کمفرٹ زون سے باہر نکلے۔ کمفرٹ زون سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر مطلب کئی دہائیوں سے خالی جگہ ملتان کارنر بن جاتی ہے۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو ملتان ایونیو بن جاتا ہے۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو پارک ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو 9 نمبر کا راؤنڈ اباؤٹ ختم ہو کے اشارے لگ جاتے ہیں۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو سیدے وال پہ آپ کے لگ جاتے ہیں۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اولڈ شجاع آباد روڈ پہ شیر شاہ انٹرچینج سے گیلانی فلائی اوور تک 12 کلومیٹر پہ اسٹریٹ لائٹ لگا دیتے ہیں۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو چوک کمارا والا سے قادر پور راہ تک 12.5 کلومیٹر پہ اسٹریٹ لائٹ لگ جاتی ہیں۔ اس طرح کے بے شمار کام ہیں جب آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ واقعی آپ نے جو ہے نا بے شمار کام کیے ہیں، اور عامر کریم خان صاحب کی انہی کاوشوں کی وجہ سے لوگوں تک پہنچنا بڑا آسان نہیں ہوتا، لوگوں سے اپریشیشن لینا آسان نہیں ہوتا۔ اس پر مزید بات چیت جاری رکھیں گے، ایک لیتے ہیں وقفہ اور پھر آتے ہیں واپس۔ ہم واپس آئے ہیں آپ کے ساتھ پروگرام انکہی ود نسیم شاہد، اور ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہمارے بہت معروف، مقبول اور ہر دل عزیز کمشنر ملتان عامر کریم خان صاحب۔ تو عامر صاحب، یہ ایک اور بات بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیاسی گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کے نیچے ظاہر ہے ان کا ایک پورا نظام ہوتا ہے، نمائندے ہوتے ہیں، تو ماضی میں میں نے خاص طور پر کیونکہ صحافت سے وہ رہا ہے کہ کوئی اچھے کام جو ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے رک جاتے ہیں، یا وہ بائی پارٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک علاقے میں کوئی اچھا کام ہے، دوسرے علاقے میں مداخلت کی وجہ سے وہ کام رک جاتا ہے، وہ تاثر نہیں بنتا۔ کیا اس دوران
آپ کے 1.25 سال میں اب تک جو یہاں ٹینیور ہے، ایسی کوئی مداخلت آپ نے فیل کی ہے کہ کوئی بڑا اچھا کام کرنا اور آپ کو سیاسی دباؤ آ گیا ہو؟ نسیم شاہد صاحب، ایک واقعہ ایسا نہیں ہے. اچھا. دیکھیں، مداخلت میں اپنے عہدے کی بات کروں گا. بی اے کا کمشنر 2 لوگ مداخلت کر سکتے ہیں. ایک چیف منسٹر صاحبہ یا چیف منسٹر آفس کہہ لیں، اور ایک چیف سیکرٹری صاحب. اس 1 سال میں دونوں میں سے اشارے کنائے میں بھی کبھی نہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں ذرا رک جائیں. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ذرا سلو ہو جائے. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ دوسری سائڈ سے ایک طاقتور فریق ہے تو اس کو ذرا فیور دے دیں. اچھا. نیور. اور یہ صرف آزادی مجھے نہیں ہے ملتان میں، یہ پنجاب کے 9 کمشنرز کو، 38 ڈپٹی کمشنرز کو اور 40+ سیکٹری، سب کو یہ آزادی ہے. اچھا، اسی سے ضمنی سوال یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے عوامی میں ناراض ہو گیا اور یہ ڈی سی صاحب کی ٹرانسفر کرا دی ہے اور یہ کمشنر صاحب بدل گئے ہیں، کیونکہ ساتھ اس لیول کی بھی اس دور میں کوئی بات ہوتی ہے؟ سی ایم صاحبہ نے ایک بات بڑی کلیئر کی ہوئی ہے کہ جو پبلک ریپریزنٹیٹو ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی عزت توقیر میں کمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اسی کے ساتھ دوسری ڈائریکشن ہے کہ میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بیلنس ہم لے کے چلتے ہیں. ہاں، اگر یہ بیلنس چلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں. انہوں نے بھی اپنے کام جائز تو کرانے ہیں، لیکن وہ ناجائز کاموں کی وجہ سے کچھ مسائل آتے تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ ملتان میں آپ کی جو یہ فلاحی سرگرمیاں بھی رہی ہیں، آپ نے یعنی دسترخوان لگائے، آپ نے یہ اب آنکھوں کے احتیاط دے رہے ہیں، اور جو قوت سماعت کا جو ایک سلسلہ ہے، جو بچے محروم ہیں ان کو بھی وہ فلاحی کام کر رہے ہیں. تو یہ منصوبے کیا گورنمنٹ کے پیسے سے ہوتے ہیں یا آپ مخیر ذات کے تعاون سے کرتے ہیں، اور کیا یہ مستقبل میں بھی جاری رہیں گے؟ پلان ایسا ہے؟ نسیم صاحب، پوری دنیا میں جو ماڈرن ورلڈ ہے نا، وہاں پہ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ کچھ منصوبے جن کو ہم میگا یا سیمی میگا منصوبے کہتے ہیں، یا ڈیولپمنٹ جو کے منصوبے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ حکومتوں نے کروائے ہیں. پنجاب حکومت بھی کروا رہی ہے. میں اس کی مثال آپ کو 3 منصوبوں سے دے دوں گا، 4 بلکہ. ایک ملتان بہاڑی روڈ 93 کلومیٹر ہے. جی. ٹھیک ہے، بلین آف روپیز کا منصوبہ ہے. پچھلے 10-12 سال سے لوگ اس کو خونی روڈ کہتے تھے، کرس روڈ کہتے تھے، ٹریول کرنا چھوڑ دیا تھا. یہ موجودہ حکومت کا کریڈٹ ہے، موجودہ چیف منسٹر پنجاب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ کافی عرصے سے اٹکا ہوا تھا کہ اس کو پبلک پرائیویٹ موڈ میں بنانا ہے، پارٹنرشپ میں. تو ان چیف منسٹر صاحبہ کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، اس کو ہم اپنی اے ڈی پی سے بنائیں گے. اچھا. اور اس سے وہ بن رہا ہے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ وہ انشاءاللہ یہ جون میں مکمل ہو جائے گا. ہم اس کو 6 مہینے پہلے مکمل کر رہے ہیں. ادروائز اس کا جو تھا ٹائم، نیچرل ٹائم تھا، وہ دسمبر 2026 تھا. اور اس میں کوئی پیسوں کی رکاوٹ بھی نہیں آئی. بلکہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ سپٹمبر میں پچھلے سال جو ہماری ٹیم ہے CNW کی، تو میں نے ان کے ساتھ ڈفرینٹ سیشنز کیے کہ اگر اس منصوبے کو ہم نے پہلے مکمل کروانا ہو تو کیا درکار ہے آپ کو. آپ کو پتا کہ ڈیولپمنٹ کے منصوبوں میں موسٹلی پیسہ بٹس اینڈ پیسز میں آتا ہے. وقتوں میں پہلے 20% آ گیا، جیسے جیسے استعمال ہوتا رہتا. تو انہوں نے کہا جو کہ جی اگر آپ ہمیں پیسہ اتنے بلین اکٹھا دے دیں تو ہم اس کو 6 مہینے پہلے مکمل کر لیں گے. ٹھیکیدار نے کہا، ٹھیکیدار جو میرے ایکسیئنس تھے، انہوں نے ظاہر ہے کانٹریکٹر سے بات کی کہ 6 ڈفرینٹ کانٹریکٹر اس پہ کام کر رہے ہیں. 3 ڈفرینٹ ایکسیئنس ہیں، ایک ایسی ہیں. تو CNW کی میری ٹیم نے کہا کانٹریکٹر سے بات چیت کر کے، تو چیف منسٹر صاحبہ کو ہم نے ریکویسٹ کی. تو سپٹمبر کے اینڈ میں ہمیں 9 بلین کی ٹرانزیکشنز ہوئی. اچھا. سینئر منسٹر صاحبہ نے ہمیں چیف منسٹر صاحب کی اپروول پہنچائی کہ جی جو چیف منسٹر صاحبہ کو ریکویسٹ کی گئی تھی تو انہوں نے اپروو کر لی ہے، اور بطور منسٹر PNB 9 بلین ہمارے پاس اپریل 2026 تک کا پیسہ موجود ہے. اب جو ریمیننگ جو 2.5-3 ارب رہ گیا ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ آ جائے گا. اور اس لیے ہم مکمل کرنے کے قابل یہ بھی آپ جو ہے نا بڑی ایک اہم بات بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کا ہمیشہ یہ شکوہ رہا ہے کہ گرانٹیں منظور ہو جاتی ہیں، منصوبے منظور ہو جاتے ہیں، لیکن پیسے رک جاتے ہیں، وہ منصوبہ رک جاتا ہے. کئی منصوبے ایسے پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے لیے بھی
جو گرانٹس کا در کھولا ہے اس کو کسی وجہ سے بند نہیں کیا. نہیں کیا. اب ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ مختلف مسائل کی وجہ سے آپ کو یہ منصوبہ سال ڈیلے کرنا پڑ جاتا کہ پیسے نہیں آ رہے، لیکن اس سے پہلے مکمل ہو رہا ہے. یہ کریڈٹ ہے، یہ کریڈٹ ہے. یہ کریڈٹ ہے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہی آپ نے یہ ایک اسکیم بھیجی کہ اگر اس طرح ہو جائے تو ہم بہت پہلے بنا سکتے ہیں، اپروول آ گئی اس کی. تو یہ بھی میرا خیال آپ کی جو سہولت کے لیے بہترین کاموں میں یہ بھی جو اوپر کی سپورٹ ہے نا، اس کا بڑا کردار ہے. بہت زیادہ. بہت دیکھیں نا، میں اپنی ٹیم سے بات بھی کر لیتا، ہاں ٹیم مجھے کہہ بھی دیتی، میں چیف منسٹر صاحبہ تک اپنی آواز پہنچاتا اور وہ قبول نہ ہوتی تو چیزیں رک جانی. چیزیں رک جانی تھی. اسی طرح جو ملتان ایونیو کا منصوبہ ہے، ہاں 3 بلین اس کے لیے ہمیں چاہیے تھا. 3 بلین 3 بلین سرکار نے ہمیں دیا، واہ. اور وہ بھی انشاءاللہ ہم وقت سے پہلے مکمل کریں گے. اسی طرح ملتان کی ایک پہچان ہے قلعہ کونا قاسم قلعہ باغ. کونا قاسم باغ مختلف ادوار میں اس کو بٹس اینڈ پیسز میں بنایا گیا. کبھی دمدمے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی اس کے لانس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی، جی. کبھی اس کے اوپر جو مزارات ہیں دونوں بڑے امپورٹنٹ ان کو درست کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس گورنمنٹ کا ایک اور کریڈٹ ہے کہ موجودہ چیف منسٹر صاحبہ نے 2.8 بلین یعنی کہ تقریباً 3 ارب کی اسکیم منظور کی ہے، جس سے ہمارا قلعہ کونا قاسم باغ اوور آل ریہیبلیٹیٹ ہوا. واہ، یہ بہت ہسٹوریکل اور ہمارا وہ ہیریٹیج ہے. 10 مختلف کانٹریکٹرز ہیں. مطلب لائبریری پہ الگ کام ہو رہا ہے، جو اوقاف کے دفاتر الگ کام ہو رہا ہے، لنگر خانہ الگ بن رہا ہے، وہ جو سپورٹس اسٹیڈیم اس کی شاپس کے اندر اس کی الگ بن رہی ہے، فوڈ اسٹریٹ اس کی جو فصیل ہے واٹر ورکس روڈ سے وہ الگ بن رہی ہے، نگار خانہ الگ بن رہا ہے، لینڈسکیپنگ الگ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. تو یہ اس کے علاوہ ابھی پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے پورے پنجاب میں شروع کیا گیا ہے. صرف ملتان واسا کو 26 بلین دیا گیا ہے، 26 بلین جو کہ 1.5 سال کے اندر لگ جانا ہے. اوہو. جس سے واسا کا اور ملتان شہر کا جو درینہ مسئلہ وہ حل ہو جائے گا. اسی طرح اگر میں ملتان ڈویژن کی بات کروں تو ملتان ڈویژن کے 4 اضلاع میں جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ 72 بلین آیا ہے. واہ، 26 ارب اور باقی بالکل ملا کے. بہت اہم ہے. تو اس لیے حکومتیں ڈیولپمنٹ کا پیسہ دیتی ہیں. جو آپ نے سوشل سیکٹر کی بات کی ہے وہ جنرلی آپ مختلف این جی اوز کو انگیج کرتے ہیں، مختلف فلنتھراپسٹ کو انگیج کرتے ہیں. تو ہمیں بھی موقع ملا، خیال آیا، جس طرح میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ خیال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو ایک دن خیال یہ آیا کہ سردیوں کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو گرم کپڑے، جیکٹ، جرسی، جوتے میسر نہیں ہیں. تو اس خیال کو ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا، اسی ملتان میں بسنے والے مخیر حضرات سے ڈسکس کیا. انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا. تو ہم نے یہ جو سردیاں گزری ہیں ہم نے تقریباً کوئی 15 سے 16 ہزار لوگوں کو اچھا فری میں جیکٹ، جرسی، سویٹر اور شال دی. بالکل. ابھی ریسنٹلی ہمیں موقع ملا کہ میں ایک تقریب میں گیا، تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا لیکن یہ لوگوں کو پورا پروسیس بتانا ضروری ہے. تو اس تقریب کے اندر ایک صاحب مجھے ملے، اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں سے ریلیٹڈ ایک تقریب تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کافی مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو ایک جو شعبہ ہے وہ بھی آپ کی توجہ کا طالب ہے. انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کے سکولز ہیں وہاں پہ اگر آپ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں جو بچے سماعت سے محروم ہیں، جو بہرے ہیں، تو کافی سارے بچے ایسے نکل سکتے ہیں کہ جن کو اگر ہیئرنگ ایڈ لگ جائے تو وہ سننے کے قابل ہو سکتے ہیں. میں نے فوری طور پہ اپنے چاروں ڈپٹی کمشنرز کو کہا، انہوں نے امیڈیٹلی چاروں ضلعوں میں میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیے. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ 3030 بچوں کا جو سماعت سے محروم تھے ان کا ٹیسٹ کیا گیا. ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ 300 کے قریب بچے ایسے ہیں جو سن سکتے ہیں. ہم نے فوری طور پہ ان اضلاع کے جو فلنتھراپسٹ سے رابطہ کیا. جیسے ملتان کے 175 بندے تھے، تو ہم نے ٹوٹل پارکوں کو ریکویسٹ کی. انہوں نے ہمیں عید سے پہلے 8.7 ملین دیا جس سے وہ ہیئرنگ ایڈ خریدے گئے. اچھا. اور ہم نے کچھ دن پہلے وہ بچوں کو دے دیے. لودرا کے بچوں کو دے دیے ہیں، خانوال کے ہو گئے ہیں، ڈسٹرکٹ وہاڑی کے بھی اگلے 2-4 دن میں ہو جائیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان بچوں نے جتنی دیر زندہ رہنا تھا وہ اس کے بغیر رہتے.
اور ان کا ٹیسٹ بھی نہیں ہونا تھا, ٹیسٹ پتہ نہیں لگنا تھا کہ یہ سن بھی سکتے ہیں, ان کے لیے ہیئرنگ ایڈ لگ سکتی تو ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات آپ مختلف تقریبات میں جاتے ہیں, محفلوں میں جاتے ہیں, تو آپ سے اگر کوئی خیر کی بات کرے تو اس کو سن لیں, سننا چاہیے. اس کو پروسیس کریں, اگر وہ ہونے والی ہو تو ہو جائے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک ہو, جس طرح پہلے آپ کو میں نے سرکار کے وسائل کا بتایا, وسائل آڑے نہیں آتے, مثال نہیں صرف آتے. آپ طے کر لیں ہاں, کہ یہ میں کام نے یہ کرنا ہے. چیز کرنی ہے, ہاں. تو وسائل کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. اچھا عامر کریم صاحب, یہ بتائیں کہ یہ ایک نا تاثر ہمارے معاشرے میں ہے بیوروکریٹس کے بارے میں, بیوروکریسی کے بارے میں, اور کئی دفعہ میں نے ان کو کالموں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک نا ایک تکبر کی صورت ہے. ایک طرف عہدے کا تکبر, مطلب اختیارات کا, یہ ایک تکبر کی صورت جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں یا لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں, آپ نے اس کو توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, دفتر کھلا ہے, آپ جس محفل میں جائیں گے لوگ آپ سے بات کر سکتے ہیں, آپ ان کی بات سنتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس تکبر کو توڑنے کے لیے کیا یہ جو میتھڈولوجی آپ استعمال کر رہے ہیں یہ ہر بیوروکریٹ کو کرنی چاہیے؟ اور دوسرا اس سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ جب آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, وہاں آپ جا کر بہت خیر کے کام کرتے ہیں, اور ایک تو آپ نے ایک ایسے ہمیں بزرگ سے ملوایا ایک دن ویڈیو کے ذریعے کہ جو بہت زیادہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھا اور رو رہا تھا, آپ نے اس کو پکڑا, سینے سے لگایا اور جپی ڈالی. اس پر میں بات کروں گا آپ سے ایک بریک کے بعد, اور انشاءاللہ بریک کے بعد ابھی واپس آتے ہیں, اور یہ بڑا اہم موضوع ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی تو ناظرین, وقفے سے واپس آئے ہیں, اور وقفے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم عامر کریم صاحب سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جو بیوروکریٹس کے اندر ایک تکبر اور اختیارات کا ایک گھمنڈ آ جاتا ہے اور آپ میں وہ نہیں ہے, آپ اس کو برج کر رہے ہیں, تو اس میں کیا بہت زیادہ سہولتیں مل جاتی ہیں یا انا کی تسکین نہیں ہو پاتی؟ یہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نسیم صاحب, گزارش ہے کہ میں نے اپنے حساب کے ساتھ جو ڈسکشن ہو رہی ہے 3-4 دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جب کوئی بھی آفیسر یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ اس کو یہ جو عہدہ ملا ہے, جو اختیارات ملے ہیں, یہ جی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے اس پہ, تو پھر میرا خیال یہ تکبر والی سائڈ پہ نہیں جاتا, اور کوئی ریسپی نہیں ہے. جب آپ کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے, میری پلاننگ ہے, تو پھر ظاہر آپ اس کو ری ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ عہدہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے, اپنی پلاننگ سے حاصل کیا ہے, تو اس لیے میں اس کو اس طرح ڈیزائن کروں گا. تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کا فضل ہے, کرم ہے, تو اس کی بلیسنگ کی وجہ سے ملا ہے, تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ انگلینڈ سے شاید کوئی بچے آئے تھے, تو وہ ملنے آئے, تو انہوں نے مختلف سوالات کیے. تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ جی آپ جنرلی جو آپ کے افسر ہیں, جو آپ کے لیول کے افسر ہیں, وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ میں ہیں. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے اس بچی کو, بیٹی کو بتایا, میں نے کہا بیٹا ایک تو میرے پاس بھی سوٹ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں. پھر اس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ ہماری 2 طرح کی سٹریمز ہیں, ایک سیکریٹریٹ کی اسائنمنٹ ہے, ایک فیلڈ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیلڈ کی اسائنمنٹ ہے نا, یہ میرا خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں, اپنی ذات کی بات کروں گا, کہ میں ایسے لباس میں رہوں کہ جس سے لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں, ایزی ہوں. کیونکہ میں دفتر کے ساتھ باہر جانا بھی پسند کرتا ہوں, میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں, میں پارکوں میں جاتا ہوں, میں ڈیولپمنٹ اسکیم دیکھنے جاتا ہوں, تو میں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں لوگوں کے ساتھ سیریمونیل نہیں رہتا. اچھا, میں جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں پہلا بیریئر بریک کرتا ہوں کہ وہ میری طرف آئیں تو صحیح نا, میرے لباس سے اجنبیت محسوس نہ کریں. بالکل, تو وہ بیریئر کرتا ہوں. اسی طرح ہاسپٹل میں جب جاتا ہوں, تو آپ نے وہ بابا جی کی بات کی, تو میرا اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ ہاسپٹل میں گئے ہیں تو لوگوں سے بات کریں, ان سے پوچھیں, صرف فوٹو سیشن نہ ہو کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا نام کیا ہے, کتنے دن سے ہیں, کوئی مشکل تو نہیں ہے, دوائیاں باہر سے تو نہیں منگوائی جا رہی, ہاسپٹل کا عملہ آپ کو ٹھیک ٹریٹ کر رہا ہے. یہ 4-5 سوال سن کے نا وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے.
हाँ उस दिन भी जब मैं, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, मैं बाबा जी के पास गया, निश्तर का शायद वाकया था, रात को मैं गया हूँ, तो बाबा जी से मैंने यही 5-6 बातें पूछी हैं। तो वो रोने लग पड़े, क्योंकि उनका बच्चा था, वो बड़ी मुश्किल में था। तो वो मैं खुद से, मैंने उनको गले लगा लिया, हाँ। ढारस बधाई, डॉक्टर्स को कहा। तो मैं समझता हूँ कि बतौर कमिश्नर मेरा तो उसमें कुछ नहीं जाया हुआ। हाँ, क्या मतलब, लेकिन उसको इतनी बड़ी, शायद उसको हिम्मत मिली हो, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत बनाई शायद आपने। उसको हिम्मत मिली हो। हाँ, तो ये वाकई जो है ना, ये सोच का एक अंदाज होना चाहिए। और इस लेवल पर भी आपने सोचा है कि जो लिबास का एक एलिमेंट है ना, ये भी अवाम को एक करीब लाने में मददगार साबित हो सकता है। कि आप ऐसे, जैसे जब मैं इस वक्त बैठा हूँ ये लगा कर, तो मैं अक्सर शलवार कमीज में होता हूँ, तो मैं रेडी वाले के पास भी आसानी से पहुँच जाता हूँ। इस लिबास में मैं जाऊँगा तो पहले तो मुझे बाबूजी समझेगा, फिर उसके बाद वो मुझे रेट भी ज़्यादा लगाएगा। तो इसलिए इंसान को जो है ना, नीचे आके जब बात करता है ना, वो अपने उसमें। अच्छा, ये बताएं कि आप बहुत सारे काम करा रहे हैं तरक्कियाती, ये जैसे मुल्तान कॉर्नर है और पार्क हैं, पता नहीं कितनी आपने चीज़ें तब्दीली लाई हैं। एक दिन मैंने आपसे मुलाकात हमारी थी, तो मैंने पूछा था कि इनकी हिफाजत के लिए भी कोई आपने मैकेनिज्म बनाया है? वरना हमारे यहाँ देखें ना, चीज़ें बन जाती हैं और उसके बाद पता लगता है 6 महीने साल बाद, जी यहाँ एक बहुत बड़ा एक पार्क बना था, बहुत बड़ा एक चीज़ बनी थी, वो ख़त्म हो रही है। इसका क्या आप ये मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? वसीम साहब, ये ना जिसको कहते हैं ना कि बाज़ चीज़ें बंदे के दिल के करीब होती हैं, तो ये जो मौजू है ना, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। देखें, गोल बाग आपने देखा हुआ है, बिल्कुल, के सारे रहने वाले जानते हैं। तो इसी तरह हमने जहानिया के अंदर भी चीज़ों को डेवलप किया, बिहाड़ी के अंदर भी किया, कबीरवाला के अंदर भी किया, पर तमाम तहसीलों के अंदर किया है। शुजाबाद के अंदर भी हमने पार्क डेवलप किया है, बेहतर किया है। अब मेरा ये मानना है कि ये जो चीज़ें हम पब्लिक के लिए डेवलप कर रहे हैं, इसका एंड यूज़र पब्लिक है, जाहिर है। अब आपने पार्क बना दिया, पौधे लगा दिए, लाइट्स लगा दी, बेंचेस को ठीक कर दिया, हाँ, अब वहां पे लोग आते हैं। लोग ये करते हैं कि घास पे बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ, अजीजों के साथ, दोस्तों के साथ वहीं पे फल खाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। मेजॉरिटी, सारे नहीं। हालांकि आपने देखा होगा कि चंद कदम के फासले पे, वो 15 कदम भी हो सकते हैं, एक डस्टबिन मौजूद होता है, लेकिन उसमें नहीं जाते। हाँ। अच्छा, फिर हम गिला करते हैं। एक और मैं मिसाल देके अपने ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ आपके, कि इस गवर्नमेंट का एक और क्रेडिट है कि सफाई का एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। वो नया निज़ाम क्या है? वो नया निज़ाम है सुथरा पंजाब के नाम से। साफ सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब। अब ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलियन ऑफ रुपीस खर्च कर रही है सुथरा पंजाब की मद में, पूरे पंजाब के अंदर। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आपको अपनी गली के अंदर 1 गली, 2 गली, 3, 4, 5 गलियां छोड़ के आपको ग्रीन कलर का एक कंटेनर जरूर नजर आता है, बिल्कुल, जिसके ऊपर सुथरा पंजाब लिखा होता है। लेकिन आपकी आंखों ने यह मंजर भी देखा है कि उस कंटेनर के बावजूद गंद बाहर पड़ा है। बिल्कुल, जगह जगह ऐसा है। मुल्तानी कॉर्नर की आपने मिसाल दी, हाँ। कल भी मुझसे पूछा, हमने 2 दिन पहले इफ्तिताह किया कि हुकूमत ने, हुकूमत के इदारों ने, हुकूमत के एक अफसर ने एक बेकार जगह जो कई दिहाइयों से बेकार पड़ी थी, कचरा कुंडी बन गई थी, इंक्रोचमेंट का इस्तेमाल था, वहां पे सरकार के चंद लाख रुपए लगा के उसको एक खूबसूरत बैठने की जगह बना दिया। अब अगेन वहां पे एंड यूजर लोग हैं, लोगों ने आना है। बिल्कुल, अगर लोग जब आए उस जगह को इस्तेमाल करें, उसके बेंचेस की हिफाजत करें, उसके पौधों की हिफाजत करें, लाइट की हिफाजत करें, दीवारों की हिफाजत करें, तो वो चीजें कितना लंबा अरसा तक चल सकती हैं। चल सकती हैं वो तो। हमने अपने पार्कों के अंदर गार्ड्स भी रखे हैं, हाँ। हमने माली भी रखे हैं, ठीक है। हम उसको अपनी जरूरत के मुताबिक, उस जगह की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर लोग हमारे साथ जुड़ जाए, बहुत आला एक, मतलब जैसे मुहज्जम मुल्कों में होता है। आप सफाई रखते हैं, आप जहाँ बैठते हैं वहाँ गंद फैला के नहीं जाते। तो ये एक मेरी अपील है। अभी हमने ओल्ड शुजाबाद रोड पे डबल रोड है और मुल्तान की एक साइड की एंट्री है, कि जो बंदा भी मोटरवे से आना चाहता है, शेरशाह इंटरचेंज से उतरता है और 12 किलोमीटर के बाद वो शहर में, कैंट में दाखिल होता है।
डबल रोड थी लेकिन अंधेरा था क्योंकि स्ट्रीट लाइट ही नहीं थी। हाँ हम सरकार का करोड़ों रुपया लगा के उसको कर रहे हैं। आपको पता है कि हमने जानबूझ के उसकी जो वायर्स हैं वो ऊपर लगाई हैं, क्योंकि आपने ये मामला पूरे पाकिस्तान में देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट लगती है, कुछ अरसे बाद पता चलता है उसकी वायर चोरी हो गई। ले गए, हाँ, वो फिर अंधेरा है जी, अंधेरा है जी, तो अंधेरा है, इसमें फिर आवाम कहते दो हैं। गुजारिशात हैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से। एक तो चीजों की न सिर्फ खुद हिफाजत करें, दूसरा अगर आपके सामने कोई उस चीज को खराब कर रहा हो तो बतौर जिम्मेदार शहरी उसको अपना रोकें। रोल भरपूर करें। जिस तरह मैंने कहा कि मैं दफ्तर में अवेलेबल हूँ, आजकल सोशल मीडिया ने ना चीजों को आसान कर दिया है, तो आप सोशल मीडिया की वीडियो बना के डाल सकते हैं हाँ जी, कि जी ये हमारे इलाके के अंदर ये वाला मामला खराब हो रहा है, चोरी हो रही, खराब कर रहा है और फलाना साहब खराब कर रहे हैं। हम जनरली ये है कि पार्शली निशानदेही करते हैं कि ये पार खराब हो गई, सड़क टूट गई है, लेकिन अगर उस सड़क के टूटने में, पार के खराब होने में, लाइटों के चोरी होने में कोई इंसानी अमल दखल था, उसको शायद हम उस तरह कैप्चर नहीं करते। तो मेरी मुल्तान डिवीजन के वासियों से एक अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये मुआशरे ने, आपने और मैंने मिल के ठीक करना है। हमारे पास जितने वसाइल अवेलेबल हैं वो आप लोगों के लिए हैं। हम अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, मैं, मेरी सारी टीम। उसका मकसद ये होता है कि लोगों में फैसिलिटी कैसे है, लोगों की बेहतरी की जा सके। तो आप उसमें हमारे साथ अगर जुड़ेंगे, चीज़ों की हिफाजत करेंगे, उनको यूज़ बेहतर करेंगे, तो बेहतर मुल्तान डिवीज़न हमारे सामने आएगी। बहुत अहम बात की आपने, और हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़ाती किस्म का। ज़ाती सवाल भी हो ही जाने चाहिए ना। आपकी जवानी मुल्तान में गुजरी, ठीक है, तो आपकी मुल्तान से जो मोहब्बत है वो उस वजह से भी है, उन यादों की वजह से भी है। वैसे तो एक मनसब की वजह से आप आए हैं ना, लेकिन मुल्तान आपके लिए अजनबी तो है नहीं, ठीक है। तो इतना जो है ना, ये जो मुल्तान से मोहब्बत है जैसे कहते हैं, तो उसका अक्स भी नज़र आ रहा है। आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत। सवाल ये है कि अगर जब कमिश्नर का इंतखाब हो रहा था, आपको उस वक्त किसी और डिवीज़न में इंतखाब हो जाता, तो क्या ये जो मुल्तान में आपने काम किया है किसी मोहब्बत की वजह से, किसी अपनी अपनाइयत की वजह से, क्या उस डिवीज़न में भी ऐसा ही होता? ये ठीक है कि आप, मुझे पता है कि आप कहेंगे भाई मेरा तो पेशन यही है, मैंने, वो अपनी जगह है, लेकिन कई जगह आपने जिक्र भी किया है कि ये जो मुल्तान है ना, मैं इसके गली मोहल्ले से वाकिफ हूँ। ये तब्दीलियां भी इसलिए आई हैं कि आपको इस मुल्तान का सारा पता था। तो इस हवाले से आप कुछ अपनी यादों वसीम का। साहब, आपने दुरुस्त बात की है कि एक तो ये है कि थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ना था। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि अब जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है कुछ देर पहले कि मैं कल उधर चाप बोर्ड वाला गया हूँ, हाँ, तो जब मैं डेरा अड्डा से जा रहा था टूवर्ड्स अजीज होटल, तो मुझे ये ख्याल आया कि ये तो वही जगह है जहाँ पे जब मैं इधर मास्टर्स कर रहा था तो हमारा एक दोस्त था, उनकी इधर अल कौसर बेकर्स होती थी, तो हम कभी कभी उसके पास आते हाँ, थे। तो वो एक अपनाइयत तो आती है, हाँ। वो आपका जज्बा ज्यादा बढ़ जाता है, एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। ये जो तो गोलबाग में आपने गोलबाग काम वाला। कराया, आपने उसका भी उस दिन हाँ जिक्र जी, भी बिल्कुल, किया गोलबाग कि उस जमाने में आपको स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट था तो हम उसमें जाते थे, हाँ तो वो आपका एक पर्सनल टच ही होता है। दूसरा एक फायदा ही होता है कि जहाँ पे आप पढ़े हों, रहे हों, तो आपको बेसिक मसाइल का इदराक होता है। जी, आपको वो समझने में जो टाइम लगता है, वो जो गैप आता है, वो जल्दी कवर हो जाता है। आप किसी नई जगह पे जाएंगे तो काम तो आपने यकीनन करने हैं। हाँ, हो सकता है जो चीजें हमने मुल्तान में 8 महीने पहले कर ली हैं, वो किसी और डिवीजन में आप तो टाइम लगता समझने 4 में। महीने बाद करते हैं। हाँ तो जी। ये फर्क तो जरूर आता है, और दूसरा एक पर्सनल टच को जरूर उसका बेनिफिट। अच्छा, ये आखिरी सवाल मैं समझ रहा हूँ, करने वाला हूँ मैं, कि भूले से भी न पाओगे अरशद जहान में हुए वफाओ मेहर जो मुल्तानियों में है। तो आपको ये जो मुल्तानियों से मोहब्बत मिली है, इसका भी कोई आपके दिल पर असर हो रहा है कि कमाल का शहर है, इतनी मोहब्बतें? जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, ये ना चीज रेसिप्रोकेट करती है। जब किसी भी सिविल सर्वेंट को
میں ہوں یا میری جگہ پہ کوئی اور ہو، جب اس کو اس شہر کے باسی اس کے نام سے جاننا شروع کر دے، اس کے کاموں کی وجہ سے جاننا شروع کر دے، تو یہ چیز آپ کی نہ صرف ذمہ داری کو بڑھاتی ہے بلکہ یہ پازیٹیو سینس میں آپ کو کک بھی دیتی ہے کہ یہ تو ہے. آج میں نے مارچ کے مہینے میں یہ 2 افتتاح کیے ہیں، اپریل میں کون سے 2 کرنے ہیں یا 3 کرنے ہیں، مئی میں کون سے کام کرنے ہیں. بالکل. تو یہ آپ کو بالکل انسپائر بھی کرتی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری کا تھوڑا سا بوجھ بھی ڈالتی، لیکن وہ بوجھ پازیٹیو ہے، وہ ٹینشن والا نہیں. لیکن میں نے جو سوال پوچھا تھا نا وہ لوگوں کے حوالے سے تھا کہ بھولے سے بھی نہ پاؤ گے. ان لوگوں میں کوئی خاصیت ہے ملتانیوں میں؟ یہ محبت کے بھوکے ہیں، محبت کی اپنائیت کے جو کسی افسر کی ہوتی ہے اس پر جان نچھاور کر دیتے ہیں. نہیں، میٹھے لوگ تو ہیں، میٹھے لوگ ہیں نا، میٹھے لوگ تو ہیں. تو ان میں نا کرختگی نہیں ہے. ملتان کی جو مٹھاس ہے وہ تو دیکھیں، اس پہ کتابیں لکھی گئیں، آرٹیکل لکھے گئے، ضرب المثال بنی کہ مٹھاس تو ہے ملتان کے لوگوں میں، تو وہ افسر کو مجبور تو کرتی ہے. تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس میں ہم نے کمشنر ملتان عامر کریم خان صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن یہ ابھی تشنگی موجود ہے، اور انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام میں ہم ان کو زحمت دیں گے اور یہ ہمیں وقت دیں گے. تو میں عامر کریم خان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے لیے تشریف لائے اور وقت نکالا. سیم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کے چینل نے پلیٹ فارم فراہم کیا، اور ہم نے بعض ایسی باتیں کی ہیں کہ جو روٹین میں ہم نہیں کرتے، اور آپ کے چینل کے توسط سے آپ سے اور لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے دعا کریں کہ ہم ملتان ڈویژن کے لوگوں کے لیے اسی طرح آسانیاں بانٹتے رہیں اور کوئی نہ کوئی نئے منصوبے جو ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے رہیں. تو ناظرین کرام، انکہی ود نسیم شاہد پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ، اور انشاءاللہ پھر اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ.